ہماری عورتوں کا نا ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتی, میں کیا کروں, میں تو بالکل ہیلپ لیس ہوں. اور جوائنٹ فیملی کے بہت سوال آتے ہیں, تو ان کے لیے اسپیشلی میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جن عورتوں کو لگتا ہے کہ میرے کنٹرول میں کچھ بھی نہیں ہے, سب میرے بچے کا کوئی ڈیسیجن میں نہیں لے سکتی, سب کچھ دوسرے چلا رہے ہیں سسٹم, اور بس ایک وہ ہیلپ لیس اور ہوپ لیس سچویشن میں ہے, ان کو کیا کرنا چاہیے؟ ارے وہ جھوٹ تو نہیں بول رہے ہیں, جھوٹ کوئی نہیں بول رہا. مسئلہ کہاں ہے؟ مسئلہ یہاں پر ہے کہ ہمیں ایک چھوٹا سا نا اکنالج نہیں کرتے ہیں. ہم یہ نہیں کسی سے کہتے ہیں, تو میں ابھی بیٹھے بات کر رہے تھے یہ ٹاکسک پازیٹیوٹی ہے. یہ نہیں کہنا کہ اچھا تمہیں تکلیف ہے, آئی ایم سوری, یا اللہ تمہارے لیے آسانی کرے. یہ کہنا او یہ کوئی بات نہیں, یہ کوئی بات نہیں, صبر کرو, شکر کرو, صبر کرو, شکر کرو. وہ دیکھو وہ جو 25 چیزیں تمہارے پاس ہیں نا, ان پہ دیکھو, ان پہ دیکھو. You know what? Cognitive flexibility, al-Balkhi 1000 years ago he taught this, and یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ سے ہے کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا وَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, رائٹ, کہ برے وقت کے بعد اچھا وقت آتا ہے, اور اچھے وقت کے بعد ٹیسٹ آتے ہیں. Cognitive flexibility یہ ہے, but how do we put it forward is extremely important. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے لوگوں کو اکنالج کرتے تھے. بہت بہت ایزی اگزامپل ہے کہ ایک جو ینگ صحابی تھے وہ پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ میں زنا کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے یہ تو نہیں کہا دفعہ ہو جاؤ, شرم کرو, یہ کرو. انہوں نے اکنالج کیا کہ اچھا تم یہ کرنا چاہتے ہو, اوکے. پھر اس کے بعد اس سے کوشچنس پوچھے, رائٹ, کہ کیوں, اور اگر کوئی تمہاری ماں کے ساتھ کرے, بہن کے ساتھ کرے, ہاؤ وڈ یو فیل اباؤٹ دیٹ. اینڈ دین ہی میڈ دا پرسن, ہی میڈ دا صحابی کم ٹو ہز اون ریئلائزیشن دیٹ میں کیا بات کر رہا ہوں. Similarly, there are so many examples where a بدو comes, اور اگر میں بدو کہہ رہی ہوں تو مینز جو اس وقت مدینہ سٹی میں نہیں رہتے تھے, جو باہر سے آتے تھے. So even حدیث میں variations ہیں. One صحابی came and he said, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے بس کوئی ایک ایسا کام بتا دے جس سے نا میں جنت میں چلا جاؤں. اب وہ جو صحابی تھے, he was a Bedouin, right, and he came and Prophet صلی اللہ علیہ وسلم acknowledged کہ where is he coming from, and he said نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, زکات دینا, مجھے 5 دینا, وہ کرنا. And he said بس میں یہی کروں گا. Another صحابی came and he said, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں کیا کروں, and he kept repeating غصہ مت کرو, غصہ مت کرو, غصہ مت کرو. He acknowledged where he's coming from and he gave him the advice that was relevant for him. میں یہ نہیں مانتی کہ ہمیں ہر بندے کو ایڈوائس دینی چاہیے. ہر بندے کی اپنی کامن سینس ہوتی ہے, تمہاری ہے, میری ہے. میں اور تم کبھی کبھی ایک لیول پہ میچ نہیں کریں گے, ہمارا پرسپیکٹیو ڈفرینٹ ہوگا. ضروری نہیں کہ میں تمہیں مناؤں کہ تم میری پرسپیکٹیو کو مانو. اکنالج کرنا ضروری ہے, باقی کچھ مت کرو, اکنالج کرو. اور آئی تھنک یہ تو ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے پولیٹیکلی. دیکھیں آپ جس طرح بھی دیکھیں, اگر آپ اور میں سیم پارٹی کو سپورٹ نہیں کریں تو ہمیں تو ڈس ایگرینگ آتا بھی نہیں ہے. ہمیں تو یہ بھی نہیں آتا کہ اگر آپ کا اوپینین مجھ سے الگ ہے تو ضروری تو نہیں ہے کہ وہ غلط ہے. ہم دونوں کا لینس الگ الگ ہے, ہم دونوں خود الگ الگ ہیں. تو ایکسیپٹنس ہی نہیں ہے, تو ایکسیپٹنس ہی نہیں ہے تو پھر وہ اکنالج, اینڈ دیٹ از ناٹ فرام آور دین. تو تمہاری بات پہ واپس جاتے ہیں کہ وہ خاتون جس کو لگتا ہے کہ میری کوئی سنتا نہیں, میری تو کوئی چلتی نہیں, میری تو کوئی مرضی نہیں, میں تو یہ, میں تو وہ. سب سے پہلے واپس آ کے اس سے پوچھنا چاہیے, اسے اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے, بیکاز آئی ہیو بین ان دیٹ پلیس. یہ جو سینس آف ورتھ لیسنس ہے, ہاں, آئی ہیو بین ان دیٹ پلیس. آئی نو ایگزیکٹلی کہ ہاؤ ہارریبل دیٹ فیلز, ہاؤ اسٹک اے پرسن فیلز. اینڈ بریک تھرو کیا تھا؟ بریک تھرو اگین یہی تھا کہ جب انسان دوسروں سے سننے کی بجائے خود کو یہ پوچھنا شروع کرتا ہے کہ فائنڈ آؤٹ تمہارے پاس کیا ہے اور کیا نہیں ہے. اپنے فیکٹ چیک کرو. میں نے اپنے آپ سے کہا ارم اپنا فیکٹ چیک کرو کہ تمہاری کبھی کوئی بات نہیں سنتا. بیکاز دیر از اگین, میں نے اس بک میں لکھا ہوا ہے کوگنیٹو ڈسٹورشن, اور اس کی کوچنگ بھی دی ہوئی ہے کہ کیسے آپ اپنے آپ کو کوچ کر سکتے ہو. تو میں نے یہ بات لکھی ہے. ایک ہوتا ہے ہم مائیں بھی بچوں کو کہتی ہیں, ہم اپنی شوہروں کو بھی کہتے ہیں, ہم اب کسی کو بھی مطلب جس کو نہیں پسند کر رہے ہوتے کسی مومنٹ کہتے ہیں تم نے تو کبھی سنا ہی نہیں ہے, کبھی, یہ جو کبھی ہے اٹ مینز لائک فار ایور اینڈ ایور. یہ میری بات نہیں سنتے, you never listen to me. ہاں, that is an expression, it's not a fact. But when we say it too many times, it becomes a fact in our head. ہمارے دماغ میں وہ فیکٹ بن گیا. اب اگر ہمارے دماغ میں وہ فیکٹ بن گیا تو ہم نے اس کو بلیو کر لیا. اگر ہم نے اس کو بلیو کر لیا تو پھر ہم نے کیا کیا, ایک سینس آف ہیلپ لیسنس نے وہاں سے جنم لے لیا, جس کو کہتے ہیں it took birth there. Yeah, I've never heard. They never listen. I am cornered, I am boxed, I am stuck. There is, میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں, میں ایک ایمپیتھی کریٹ کرنا چاہ رہی ہوں, میں اکنالج کرنا چاہ رہی ہوں اس خاتون کو. میں تمہیں کہہ رہی ہوں کہ میں مانتی ہوں کہ تمہاری فیلنگ, تمہارا ایموشن سچ ہے,
لیکن پھر اس کے آگے بھی چلو, کیونکہ سننا کا طریقہ یہی ہے کہ مانو کہ جو سچ ہے, جو فیل کر رہے ہو اس کو بولو, میں یہ فیل کر رہی ہوں. پھر اس کے بعد کیا ہے, اس کے بعد یہ میں کیوں فیل کر رہی ہوں. پھر اپنی سٹوریز کو دیکھو کہ تمہاری سٹوریز میں فیکٹس کتنے ہیں اور تمہارے ایموشنز اس کو کتنا زیادہ مینیپولیٹ کر رہے ہیں. بیکاز ایموشنز آر لائک ویوز. ایسا نہیں ہوتا, ہمیں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے شوہر پہ اتنا غصہ آیا ہوا کہ دل کر رہا ہے میں نے زندگی میں کبھی اس کے ساتھ بیٹھنا نہیں, بات نہیں کرنی, میں نے چپ کر کے میں نے بات نہیں کرنی, میں نے نا بس ٹھیک ہے میں سارے کام کروں گی لیکن I don't want to see your face. آدھے پونے گھنٹے کے بعد بچوں کی وجہ سے کسی بھی وجہ سے بات کر رہے ہیں, بالکل, اور آدھا دن گزرنے کے بعد ایسے بات کرنے سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی. کوئی بات نہیں. So I'm like do I have amnesia یا میری کوئی ویکنس ہے, مسئلہ کیا ہے میرے ساتھ, میں تو اتنا غصہ تھی. But that was an emotion, it wasn't a fact, it passed away. So میں نے بیسکلی ابھی بیٹھ کے کسی کو, سننے والے کو یہ بتایا کہ اس طرح سے اپنے آپ کو کوچ کرو کہ پہلے اکنالج کرو کہ ہاں مجھے یہ فیل ہو رہا ہے, کوئی شرم کی بات نہیں. پھر پوچھو کیوں فیل ہو رہا ہے. پھر جو تمہارے دماغ میں اسٹوری چل رہی ہے اس اسٹوری کو فیکچوئل کرو کہ یہ فیکچوئل اسٹوری ہے یا اس میں تھیمز ہیں, ڈفرینٹ تھیمز ہیں, اس نے کہا اس نے کہا. اگر آپ ڈائیورٹ بہت زیادہ ہونا شروع ہو گئے ہو, اگر آپ روٹ کاز تک پہنچ نہیں رہے ہو, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے بہت لیئرس چڑھا لیے ہوئے ہیں of emotions, unnecessary یا necessary, whatever was the means to cope in that moment. کیونکہ coping کے بھی لوگوں کے different mechanisms ہوتے ہیں, right? And then figure out how to become resilient to that helpless mindset that you've created for yourself. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارم بن صفیہ کے چینل پہ ایجوکیشنل ویڈیوز اور کانسیپٹس کو سیکھتے رہنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ.